السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ عموماً میں پولیٹیکل مسائل پر جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنایا کرتا، اور نہ ہی میں نے آج تک کبھی کسی تنازع کو چھیڑا ہے۔ لیکن آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کے ذریعے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں ہر محب وطن پاکستانی شہری تک پہنچے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر کے الیکشنز کی تیاری ہو رہی ہے، نومینیشنز کمپلیٹ ہو چکے، اگلے مہینے الیکشن ہے۔ تو اس الیکشن میں جو ایک اہم نام ہے پاکستان کے حوالے سے وہ ہے عمران خان صاحب کا۔ ان کا نام پاکستان کے حوالے سے نہیں، پورے عالمی طور پر ہی ان کا نام ایک خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سے عالمی جو رہنما ہیں، جو وائس چانسلر رہ چکے ہیں یا چانسلر رہ چکے ہیں یونیورسٹی کے، انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے کمپین چلائی ہے، اور ان کو ایک ایکسیپشنل قرار دیا کہ اگر یہ چانسلر بن جاتے ہیں تو وہ یونیورسٹی کے لیے ایک ایکسٹرا آرڈینری ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج دن میں ایک برطانوی اخبار دی گارڈین نے ایک آرٹیکل شائع کیا ہے، جس میں عمران خان صاحب کو انہوں نے طالبان دوست اور تنگ نظر اور متعصب بنا کر پیش کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے لیے ان کے لیے توہین ہے، وہ جو اور اس معاملے میں ان کی تنگ نظری کو اس پر وجہ بنایا جاتا ہے، اور اس معاملے میں جو ثبوت پیش کیا جاتا ہے، مزے کی بات وہ ثبوت ہے طالبان کا۔ جو افغانی طالبان ہیں انہوں نے چونکہ ہائر ایجوکیشن میں پابندی لگا دی ہے وومن کے لیے، تو وہ اس بات کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کو تنگ نظر ثابت کر رہے ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ ہمارے جو قومی رہنما ہیں طلال چودھری صاحب اور بیرسٹر عقیل صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب پر تنقید کی ہے کہ یہ جو، اور عام لوگ بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے حامی نہیں ہیں، وہ اس کو بھی دھڑا دھڑ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ایک غلام ذہنیت کی عکاسی نہیں ہے؟ کہ آپ ایک برطانوی اخبار جو مرضی کہے گا آپ اس کو حرف آخر مان لیں گے؟ وہ کہے گا بھئی سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلتا ہے، آپ مان لیں گے کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے۔ اور واقعی یہ ہمارا حال ہے کہ جو امریکی اخبار نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے جو بھی ہے، بس ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے۔ مانا کہ عمران خان صاحب کی جو ان کے دور میں پالیسی تھی وہ طالبان دوست تھی، وہ طالبان فرینڈلی پالیسی تھی، لیکن وہ پالیسی ایک سیاسی غلطی تھی، اور سیاسی غلطیاں کبھی دیدہ دانستہ نہیں کی جاتی۔ سیاسی غلطیاں ہمیشہ غلط فہمی کی بنیاد پر کی ہوتی ہے۔ لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر ان پر طالبان دوست، تنگ نظر، متعصب اور طرح طرح کے الزام لگانا، خصوصاً جو ایک یورپ کا ہتھ کنڈہ ہے اسلامسٹ ہونے کا جو الزام ہے وہ لگانا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ووٹرز ہوں گے ان کو کوئی اثر ہونا چاہیے اس طرح کی احمقانہ آرٹیکل کا۔ اب آ جاتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف۔ تو پاکستانی عوام کو چاہیے کہ چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حامی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حامی ہے، جماعت اسلامی کی حامی ہے، ان سب کو چاہیے کہ وہ جو چانسلر کا انتخاب ہے اس میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیں، کیونکہ اس میں ایک اہم وجہ اسلامسٹ ہونا بھی ہے۔ یہ جو اسلامسٹ ہونے کا جو تانا دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو، یہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو متحد ہو جانا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب جب یونیورسٹی کے اگر چانسلر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ایز اے پاکستانی جائیں گے، ایز اے پی ٹی آئی کے چیئرمین یا پھر پی ٹی آئی کے فاؤنڈر کے حیثیت سے نہیں وہ جائیں گے۔ ان کی حیثیت جو ہے وہ وہاں پر پاکستانی کی ہوگی، لہذا ان کا اگر کوئی کام اچھا ہے، کوئی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کرتے ہیں، ان کے جو ٹینیور ہے ان کا اس میں کوئی یونیورسٹی کافی ترقی کر جاتی ہے، تو اس سے نام عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی روشن ہوگا۔ اور ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو نون لیگ ہے یا پھر پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے، یہ قومی سطح کی جماعتیں ہیں، یہ بین الاقوامی سطح کی جماعتیں نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ یو اے میں جا کے بھی اپنی وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے عالمی دنیا میں ہمارا ایک بڑا منفی تاثر جاتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس تاثر کو بدلیں،
ہمارا جو بھی رہنما پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے بین الاقوامی کسی پلیٹ فارم پر جائے تو ہمیں چاہیے کہ اگر وہ صحیح بات کہتا ہے تو اس کی سپورٹ کریں، اور اگر وہ غلط بات کہتا ہے تو ملک میں اس کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیں کہ بھائی تم نے عوام کے نمائندہ ہو کر عوام کی بات نہیں کی، تم پاکستانی قوم کے نمائندہ تھے لیکن پاکستانی قوم کے ترجمان کی حیثیت سے تم نے بات نہیں کی، تم نے تو کچھ اور کے ترجمان کی حیثیت سے بات کی ہے، تمہاری بات تو پاکستانی قوم کے جو خیالات ہیں اس سے مطابقت ہی نہیں رکھتی۔ تو ہمیں جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے تب تک اس طرح کے تانے ہمیں ملتے رہیں گے۔ ہمارے رہنما ہمیشہ جو ہے وہ چاہے نواز شریف صاحب ہو، شہباز شریف صاحب ہو یا پھر عمران خان صاحب ہو، وہ عالمی طور پر کوئی ان کی رسپیکٹ نہیں بنے گی اور نہ ہی ہماری کوئی قوم کی رسپیکٹ بنے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں ایک قومی سطح کے بجائے قومی سطح کے معاملے کو بین الاقوامی سطح پر نہ لے جائیں، بلکہ قومی سطح پر آپ کے الیکشنز ہو رہے ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایز اے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جائیں گے، تو وہاں پر آپ کو حق ہے کہ آپ اختلاف کریں، آپ ان سے اختلاف کریں، جائز اختلاف کریں، اور آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی ٹھیک ہے آپ اس کو ووٹ دیں۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے بین الاقوامی سطح کی تو وہاں پر ایز اے پاکستانی جاتے ہیں، وہاں پر ایز اے پی ایم ایل این کے ترجمان نہیں جاتے، وہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے نہیں جاتے، وہ وہاں پر پاکستانی کے قوم کی ترجمان کی حیثیت سے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر پاکستانی قوم کو لگے کہ وہ ان کے خیالات کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی اختلافات کو سائیڈ پر رکھ کے جو ہے اس شخص کی حمایت کریں، لیکن ظاہر ہے قومی سطح پر وہ اس سے اختلاف بھی کر لے۔ تو اس چیز کی اشد ضرورت ہے بحیثیت قوم ہمیں، تاکہ ہم عالمی دنیا میں اپنا وقار بڑھا سکیں اور تاکہ ایک پیغام جا سکے کہ دنیا کو کہ یہ جو قوم ہے یہ اپنے جو رہنما ہیں ان کی قدر کرتی ہے، اور ان کا رہنما وہی کہتے ہیں جو وہ ان کی قوم کہتی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔